بھائیو، خیر اور شر یہ دونوں جس نے بنائے ہیں اس سے پوچھا جائے گا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، کیونکہ انسان حواس خمسہ کے ذریعے بسا اوقات جسے خیر سمجھ رہا ہوتا ہے وہ خیر نہیں ہوتا۔ انسان نظر کا دھوکہ کھا جاتا ہے، یہ پانی کے گلاس میں سٹیل کی چمچ کو ٹیڑھا دیکھتا ہے، فین چل رہا ہے، یہ اس کے تین پر اپنی اپنی جگہ الگ ہیں، یہ اس کو دائرہ سمجھتا ہے۔ دور دراز گرمیوں میں یہ سراب کو پانی سمجھ لیتا ہے۔ جب نظر دھوکہ دے سکتی ہے تو انسان کو جس نے نظر بنائی ہے، جس نے وجود عطا کیا ہے، اس سے پوچھ لینا چاہیے کہ خیر کیا ہے۔ رہبر ملت ہادی و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے کہا، ہر خطبے میں کہا، جمعے کے دن کہا، عید کے موقع پہ کہا، کوئی نکاح ہے تو پھر کہا، کوئی حاجت و ضرورت ہے تو قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ۔ لوگوں اگر خیر تلاش کرنی ہے تو رب کی کتاب پڑھا کرو، تمہیں یہ خیر اور شر میں فرق کر کے بھی بتائے گی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ شر کیا ہے، خیر کیا ہے، فرق واضح کرے گی، خیر کی طرف رہنمائی بھی کرے گی، اور راستے کے جتنے بھی آپ کو انڈیکیٹرز کی ضرورت ہوگی وہ انڈیکیٹ کرے گی۔ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھلائی کی رہنمائی چاہتے ہو تو کائنات کے سب سے بڑے رہنما سید الرسل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں خیر، افعال میں خیر، سیرت و کردار میں خیر۔ بہرحال میں نے تمہید میں جو بات کہنی تھی اشارتاً سمجھائی ہے۔ اب میں نے جب دنیا کے لوگوں کو دیکھا، کچھ بیچارے تو وہ ہیں کہ جو ساری دنیا کو بے وقوف سمجھتے ہیں، مگر کتاب اللہ کہتی ہے الا خبردار انہم ہم السفہاء، وہ بیچارے خود پگلے ہیں، بے وقوف اور جھلے ہیں کہ جنہیں خیر اچھی ہی نہیں لگی۔ آسمان سے اللہ نے زمین والوں کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ خیر کا اتارا ہے وہ ایمان ہے۔ بندے کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایمان کی دولت ہو تو اس کا یہ جہان اگلے آنے والے جتنے بھی طبق ہیں، جتنے جہان ہیں، بعض نے 14 گنے، بعض نے اس سے زیادہ گنے، وہ سارے کے سارے ان میں کامیاب ہے۔ لیکن افسوس کہ 8 ارب کی آبادی میں سے 6 ارب لوگ ایمان کی دولت سے بھی محروم، خیر سے بھی محروم۔ اگر آپ اور میں ان میں نہیں تو اللہ کا شکر کریں۔ اگر وہ ہمارے قرب و جوار میں کہیں رہتے ہیں تو ان کی فکر کریں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خیر سے محروم ہیں، اور کل قیامت کے دن ان کے ہاتھ آپ کے اور میرے گریبانوں تک آنے۔ ان لوگوں نے ہی کہنا ہے کہ اے مالک، اس دھرتی میں رہتے ہوئے وہ اپنا قصور نہیں گنیں گے، اللہ نے اس کی منظر کشی کی، وہ انبیاء کو بھی معاف نہیں کریں گے، آپ کو مجھے بھی معافی کہ ان لوگوں کے پاس خیر تھی، انہوں نے ہمیں بانٹی نہیں ہے، ہمیں دی نہیں ہے، ہمیں بلایا ہی نہیں ہے، ہمیں کبھی خیر کی دعوت دی نہیں ہے۔ اگر آپ کی دکان میں، آفس میں، فیکٹری میں، کسی جگہ کوئی غیر مسلم کام کر رہا ہے، یہ کلمے سے محروم، خیر سے محروم، ایمان سے محروم، اسلام سے محروم، آپ ہی کے پاس اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، دیتا لیتا ہے، تو ایسے آدمی کو ابھی اپروچ کریں، کم از کم اپنی ذمہ داری نبھائیں، اس سے پرسنل کوئی میٹنگ کریں،
کارنر میٹنگ پہ بیٹھیں، چائے پہ بلائیں، کبھی اس کو ڈنر پہ بلا لیں، کہیں تنہا بیٹھ کے اس سے یہ بات کریں کہ اللہ کے بندے، دنیا کی سب سے بڑی ڈیل ایمان کی ڈیل ہے، سب سے مہنگی ڈیل ایمان کی ڈیل ہے۔ یار تو ایمان سے محروم ہے اور میں تجھے اس سے خالی دیکھ رہا ہوں، اگر میں دنیا کا مال پیسے کا کوئی پیکج دوں، بونس دوں، تو اس کو ایکسپٹ کرتا ہے تو میں تیرا خیر خواہ بن کے تجھے ایمان کی دعوت دیتا ہوں، قبول کر لے تو اس کے نصیب ہے، نہ کرے تو کم از کم آپ کا ذمہ تو بری ہوگا نا، آپ کا اور میرا ذمہ تو بری ہوگا۔ دوسری چیز، بسا اوقات بندہ ایمان بھی لے آتا ہے، بہت بڑی خیر ہے، مگر ایمان لانے کے بعد انسان اسلام سے محروم رہتا ہے۔ میں اس کی بھی بات کروں، کچھ لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ رہے ہیں محمد الرسول اللہ، اور یہ لوگ 100 میں سے 99 بھی ہو سکتے ہیں، 95 بھی ہو سکتے ہیں، 90 بھی ہو سکتے ہیں، 80% بھی ہو سکتے ہیں، مگر ایمان لا کے کلمہ پڑھ کے الا وہم مشرکون، ان بیچاروں کی جتنی جمع پونجی ہے، گھر میں ان کا کمال کا فرنیچر ہے مگر اسے دیمک لگ گیا ہے، انہوں نے بڑی بڑی مہنگی لکڑی کا کام کروا رکھا ہے، دیمک چاٹ گیا ہے، لوہے کو زنگ لگ گیا ہے، ان کے گھر میں پڑے ہوئے اناج کو کیڑا پڑ گیا ہے، ان کے کپڑے جو ہیں ان کو ٹڈی پڑ گئی ہے، کاٹ چکی ہے، ان کے وجود کو اندر ہی اندر شوگر کھا رہی ہے، اور ان کو خبر نہیں ایمان کو سب سے زیادہ جو وائرس خطرناک طریقے سے اس خیر کو، بھلائی کو شر میں بدل دیتا ہے، وہ شرک ہے۔ میرے بھائیو دھوکے میں نہ رہنا، اگر لکڑی کو دیمک سے بچانا ضروری ہے تو ایمان کو شرک سے بچانا بھی ضروری ہے، وگرنہ میرے نبی کے بڑے قریبی لوگ اسی جرم کی وجہ سے جہنم میں گئے۔ آپ اور میں کس بات کی مولی ہیں؟ میں بڑے سادے لفظوں میں صرف کیٹاگریز بتانے لگا ہوں، اللہ کرے آپ اور میں اس میں سے کسی کیٹاگری میں فال نہ کرتے۔ خیر سے محروم لوگ، اگر کوئی بندہ، رب نے آپ کے کسی جگہ بھی آپ کے فرقے کو نہیں پوچھنا، یہ چیک کرنا ہے شرک تو نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو مرضی ہو جائے، وقت کے نبی سے شرک نہیں ہوتا، لیکن رب نے وارننگ دے رکھی ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے محبوب اگر آپ سے بھی یہ کام ہو گیا تیری نبوت بھی ختم کر دیں گے، تیری رسالت بھی ختم کر دیں گے۔ تیسری چیز میں نے جن کو خیر سے محروم لوگ دیکھا ہے، ان کے پاس نیکیاں بہت ہیں، بہت نیکیاں ہیں، کمائی ہے، دولت ہے، ایمان ہے، مگر یہ بیچارے ریا کی لت میں پڑ گئے ہیں، اور ریا جہاں آ جائے وہاں خیر اپنے قدم اٹھا لیتی ہے، جگہ خالی کر دیتی ہے، چاٹ کے رکھ دیتی ہے ریا، نمود، نمائش، دکھاوا۔ اور یہ لت پہلے اتنی نہیں تھی جتنی آج سوشل میڈیا کے دور میں، سیلفی کے دور میں پڑی۔ نیکی کرو تو دکھاؤ، سجدہ کرو تو شوٹ کر لو، رکوع میں پڑھو تو منظر کشی کر لو، قیام کرو تو دنیا دیکھے، تشہد میں بیٹھو تو کائنات کو پتہ چلے، عمرے پہ گئے ہو بیت اللہ کو پیچھے کر کے یوں ہاتھ اٹھا کے تصویر بناؤ، ورلڈ دیکھے کہ میں بھی وہاں پہنچ گیا ہوں، اور دنیا کو پتہ چلے کہ میں بھی ایام حج میں ہوں۔ ریا، دکھاوا، نمود، نمائش۔ روزہ تو کسی کو نہیں دکھتا، فرمایا من صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ رکھا اور دکھاوے کے لیے کندھے پہ رومال، سر پہ ٹوپی رکھ لی،
اور کسی کو کہنے لگا کہ آج روزہ کل سے زیادہ سخت نہیں ہے، اگلے کو پتا چل گیا کہ یہ روزے سے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب اپنی امت کو کہہ دو جس نے ایسا روزہ رکھا وہ روزہ جس کی جزا میں دیتا ہوں، محروم کر کے نہ ماروں تو رب محمد نہ کہنا یہ بندہ شرک کر چکا ہے، یہ ختم ہو چکا۔ من صلی یرائی، دنیا میں میری نظر میں آج سب سے مشکل کام نماز کی پابندی ہے۔ لوگ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، روزہ رکھ کے بھی نماز نہیں پڑھی جاتی، سب سے مشکل کام اور دنیا کا سب سے بھاری کام۔ الا من رحم ربی، پیغمبر نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی قیام رکوع سجود اور کہیں خیال آ گیا کہ دنیا دیکھ رہی ہے، فرنٹ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، میری تراویح پوری ورلڈ میں جا رہی ہے، میں پہلی صف کا نمازی ہوں، اور آج یہ بڑے انہماک بڑے خشوع اور خضوع سے کھڑا ہے، نظریں جھکی ہیں، اسے پتا ہے کہ سامنے کیمرہ ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا خیر سے محروم لوگ، خیر سے محروم لوگ۔ کیوں؟ قیامت کے دن جہنم کا افتتاح کس سے ہونا ہے؟ القاری المقری، صاحب کتاب اللہ، معلم القرآن و متعلم القرآن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پوری زندگی الف لام میم سے الحمد سے والناس تلک ہزاروں بار ریپیٹ کرنے والا، دہرانے والا، ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیوں کی خبر رکھنے والا، آج جہنم کا افتتاح خیر سے محروم لوگوں سے ہو رہا ہے۔ اس میں سر فہرست نمرود نہیں ہے، حامان نہیں ہے، قارون نہیں ہے، لوگو ابو جہل نہیں ہے، یہ قاری کتاب اللہ ہے۔ یہ خبر میری نہیں، میرے مرشد کی ہے، ہادی اور راہبر کی ہے، کائنات کے امام کی ہے۔ کیا ملا اس بندے کو؟ جہنم کی آگ۔ اللہ نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ سچ بولا اس نے میری نظر میں، یہ قرآن پڑھتا تھا، میں واہ واہ کرتا تھا، اش اش کرتا تھا، مجمع اللہ یفتح علیک کہتا تھا، اللہ تیرا سینہ بھی کھول دے، جنت کے دروازے بھی کھول دے، اللہ یرضى علیک، اللہ تیرے پہ راضی ہو جائے۔ آج جب رب نے کھڑا کیا اور پوچھا ہے کیا لے کے آئے ہو، یہ کہہ رہا ہے کتاب اللہ، دن رات پڑھتا پڑھاتا، اللہ کہیں گے کذب، چل جھوٹے۔ آپ اور میں اعتکاف مسجد اس ماحول میں بیٹھے، باہر سے کوئی گیٹ سے بندہ آئے اور کہے تم سارے جھوٹے ہو، سارے ریاکار ہو، مکار ہو، عیار ہو، دھوکے باز ہو، اچھا تو نہیں نہ لگے گا، فیلنگز اچھی نہیں ہوں گی۔ ذرا محسوس کیجئے اس قاری کتاب اللہ کی فیلنگز کو جس سے آج جہنم کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ یہ سخی آیا ہے، خیر ہی خیر، پیسہ ہی پیسہ، دولت ہی دولت، مساکین کا جمع غفیر، فقیروں کے اس کے دروازے کے اوپر ڈیرے لگے ہوئے، پورا مہینہ رب کے رستے میں دینے والا، مگر خیر سے محروم۔ سبب کیا ہے؟ سب کے پیچھے ریا، اور ریا شرک اصغر ہے، یہ شرک اصغر ہے، اور خون میں یوں سرایت کرتا ہے جیسے چیونٹی چلے تو پتہ نہیں چلتا، زمین پہ چیونٹی چل رہی ہو تو اس کے چلنے کی آواز نہیں آتی۔ محترم، اگر کہیں آپ کے اور میرے یہ کیفیت ہے، یہ کیف ہے، یہ کنڈیشن ہے، ابھی بھی راتیں باقی ہیں، آج کی رات باقی ہے، کل کی رات باقی ہے، پرسوں کی رات اللہ اگر دے دے تو اس کی نوازش، ابھی بات باقی ہے، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی زندگی باقی ہے، ابھی چانس باقی ہے، ابھی موقع موجود ہے، ابھی سانس یہاں نہیں آئی، ابھی سورج ادھر سے غروب نہیں ہوا۔ اگر آپ اور میں اس خیر سے صرف دکھاوے کی وجہ سے محروم ہو رہے ہیں تو اپنی زندگی میں اخلاص لے کر کے آئیں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔
الا للہ الدین الخالص، میں نے خیر سے محروم لوگوں کو جب دیکھنا چاہا، اللہ اکبر، میرے مرشد کی صحیح حدیث ہے، جس سے نرمی چھین لی گئی دنیا کی ہر قسم کی خیر کلہ وجلہ وہ اس سے محروم بنتا ہے۔ آپ اور میں بڑے تگڑے لوگ ہیں، ہماری پکڑ بڑی سخت، ہماری اکڑ بڑی ہے، ہماری گردن میں سریے بہت ہے، ہمیں برادری کے اوپر بڑا ناز ہے، دولت پہ بڑا مان تران ہے، ہمیں اپنے علم کا بڑا گھمنڈ ہے، ہمیں اپنے رتبے اور عہدے کی اور طاقت کی بڑی ٹھاٹ باٹ، ہم اس غرور میں ہیں، میں افواج کا حصہ ہوں، میری طاقت بڑی ہے، میں سپاہ کا حصہ ہوں، میرا بھائی فلاں عہدے پہ ہے، میرا باپ یہ ہے، میں بہت بڑے قد کا سیاست دان ہوں۔ اگر یہ ساری چیزوں کے ساتھ میرے اندر سے نرمی ختم کر دی گئی ہے تو سمجھ لیجئے میں خیر سے محروم انسان ہوں، میں ایک ڈھانچہ ہوں، میں روح سے خالی ہوں، میں ذوق سے خالی ہوں، میں مار دیا گیا ہوں، میں چلتا پھرتا مردہ ہوں، میرے اندر خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ یہ فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آئیے اپنی سختیوں کو ذرا نرمیوں میں بدلیں۔ یہ میری گزارش مدارس کے اساتذہ سے لے کے کالجز یونیورسٹیز کے مربیوں تلک، انسٹرکٹرز تلک، نگرانوں تلک، مسئولین تلک، عہدے داران تلک، جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، فرمایا اگر اس کا غلط استعمال کیا کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے۔ ہاتھ میں درے پکڑ کے طاقت اور قانون کا غلط استعمال خیر اور بھلائی سے محرومی ہے۔ اسی طرح میرے مرشد منبر پہ چڑھے، وہ سین آپ نے کئی دفعہ علماء سے دیکھا سنا ہوگا، پہلا قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرا قدم رکھا تو کہا آمین، تیسرا قدم رکھا تو آمین۔ میرے نبی کے یاروں نے پوچھ لیا کہ یہ آپ کی عادت نہیں ہے، آج پہلی دفعہ ایسے دیکھا گیا۔ اس حدیث کو آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا، لیکن خیر سے محروم لوگ، کیا تھا اس میں کہ جس کے پاس میرا نام لیا گیا، فمن ذکرت عندہ، میرا نام لیا، میرا تذکرہ ہوا، پھر اس نے کیا کیا؟ میرے اوپر درود نہیں بھیجا۔ اور میں یہاں ذکر کروں گا، جس سیغے سے بھی درود بھیج دو کہ اللہ قبول کر لے گا، اور اللہ کرے، مجھے امید ہے۔ لیکن مرشد سے پوچھا گیا آپ کو کون سا درود پسند ہے، کون سا درود پسند ہے؟ آپ نے کہا درود ابراہیمی، پڑھ کے سنایا، آتا ہوگا آپ کو۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جہاں محبوب کا نام لیا جاتا ہے اور وہ درود ابراہیمی سے محروم ہے؟ فرمایا بخیل ہے یہ بندہ، مر گیا، خیر سے رگڑا گیا، محروم کر دیا گیا۔ اور جب جبریل امین نے یہ بد دعا کی، اس بد دعا کے اوپر میں رحمت للعالمین نے آمین کہی ہے۔ کوئی خیر ملی اسے؟ مجھے آج سے کچھ سال پہلے یہی ایک درس یاد ہے، درس دینے کے بعد والد صاحب نے اعتکاف سے اٹھنا تھا، میں گجرانوالہ میں ہی تھا، میں نے سیٹلائٹ ٹاؤن سے جا کر کے ان کے لیے جو مجھے سمجھ آئی نرم سے نرم، اپنی ثواب دید کے مطابق بہترین سے بہترین سوٹ خریدے کہ ابو جی دیکھ کے خوش ہوں گے، اعتکاف سے اٹھ کے آئیں گے، پہنیں گے، اگلے دن عید پڑھیں گے۔ رات کو میں لیٹ کیا، جاگ رہے تھے، ان کے سامنے سوٹ رکھے، محبت کا اظہار کیا کہ ابو جی بڑی محبت سے، اپنے وقت سے، ممکن نہیں تھا لیکن میں نے یہ کوشش کی، قبول کیجئے گا۔ دیکھ کے نہ سائیڈ پہ کر دیے، کہنے لگا بیٹا مجھے نہیں پسند ہے۔ میں زمین جگہ نہیں دے رہی تھی کہ گڑ جاؤں۔ باپ کے لیے ایک بیٹے کی محبت صلہ نہیں،
ان کے احسان کا بدلہ نہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جو راتوں کو مصلے پہ گڑ گڑا کے امت کے لیے رویا ہو، امت ان کو ان کی پسند کا درود بھی نہ دے سکے. میرے باپ نے یوں کر کے پیچھے کر دیا. میں نے کہا ابو جی ابھی رات باقی ہے. نہیں کوئی بات نہیں، چلتے ہیں مارکیٹ. میں نے جا کر کے ان کی پسند کا جب تک سوٹ نہیں دلوایا ان کے چہرے پہ خوشی اور ہنسی نہیں آئی. میں نے اپنے چھوٹے بیٹے محمد کو دیکھا، میں نے جب تک اس کو اس کی پسند کی چیز نہیں دلوائی اس کے چہرے پہ وہ رونق نہیں آتی. میں نے اپنی اہلیہ کو دیکھا ہے، لاکھ اپنی پسند لے جاؤں قبول کر لی جائے گی، لیکن خوشی کب آتی ہے جب کسی کو کسی کی اپنی پسند ملتی ہے. تیرے رب کی پسند کیا ہے، رسول کی پسند کیا ہے. میرے کلمہ پڑھنے والے کلمہ گو نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ محبوب کو ان کی پسند کا درود ابراہیمی دے چھوڑے. آپ کا درود بڑا مہنگا ہوگا، میں قدر کرتا ہوں، اس میں صرف نحو کے بڑے قاعدے لگے ہوں گے، بڑی محبتیں پیش کی گئی ہوں گی. میں معذرت کے ساتھ مگر یہ آپ کو ضرور کہتا رہوں گا کہ جو محبوب کو پسند ہے اس کو ترجیح دیجیے. فرمایا، میں نے پھر آمین کہی. کیا کہا گیا؟ جس کو والدین ملے یا کوئی ایک ملا اور وہ دونوں کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا، محروم ہے یہ بندے خیر سے. ساری دنیا کو بانٹ رہے ہوں، بھلائی کے کام کر رہے ہوں، بیوی بچوں کو پال رہے ہوں، جن کے ماں باپ خدمت سے محروم ہیں، اولاد کے پیار سے محروم ہیں، ان کو دیکھنے کو ترستے ہیں. مولا ان محرومیوں سے بچا. بڑی دنیا گھر گھر کی کہانی بن گئی ہے. بوڑھے ماں باپ فارغ کر دو، اولڈ ہاؤس بنا دو. بس چلے ہمارے ہاں اولڈ ہاؤس نہیں ہے. بڑا بیٹا چھوٹے کے گھر دھکا دے دیتا ہے، چھوٹا اس سے اگلے کے گھر دھکا دے دیتا ہے. کیوں؟ گھر میں بہویں آ گئی ہیں، بیٹیاں آ گئی ہیں. میری بہن آج کسی کے باپ کے ساتھ یہ سلوک کر، تیرے گھر میں تیرے ابو کے ساتھ یہ سلوک ہو کے رہے گا. خیر سے محروم لوگ. میں نے مرشد کی تیسری آمین پہ عجیب بات سنی. کہا رمضان آیا اور اتنا بڑا پیکج، پوری زندگی کے گناہ لے آؤ، آؤ معاف کر دے. قرآن سن لو، گناہ معاف کر دے. پوری زندگی کے جرم لے آؤ، روزہ رکھ لو، گناہ معاف کر دیں. 1 مہینے کا پیکج، 1 مہینہ نہیں آ سکے، آخری عشرے میں آ جاؤ. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. ایمان ہے جی، کلمہ ہے. اپنا محاسبہ کیے ہو، اللہ نہیں کر پائے. محروم لوگ، پورے مہینے میں محاسبہ نہیں ہو سکا. اپنا آڈٹ راتوں کے قیام میں، دن کے سیام میں نہیں ہو سکا، آخری عشرے میں نہیں ہو سکا، 5 طاق راتوں میں نہیں ہو سکا، کسی ایک رات میں نہیں ہو سکا. اللہ کے ساتھ مناجات کر کے اپنی قدر نہیں ڈلوا سکے. فرمایا بدبخت ہے وہ بندہ، محروم ہے وہ انسان جسے رمضان ملا اور اپنے گناہ نہ بخشا. میں کتنی دنیا کو دیکھتا آ رہا ہوں. وہاں فیصل آباد سے چلا ہوں، جتنے کلومیٹر ہیں اتنے چپے چپے پہ خیر سے محروم لوگ. پتہ ہی نہیں رمضان ہے، معلوم ہی نہیں قدر کیا ہے. لوگوں اللہ سے ڈر چاہیے. جو نہیں آ سکے، کلمہ نہیں پڑھ سکے، وہ تو نہیں. جنہوں نے روزے نہیں رکھے نہیں رکھے، جنہیں قدر نہیں ہوئی نہیں ہوئی. لوگوں جنہوں نے قدر کی ہے مگر قدر ادھوری ہے، آئیے ان سے بھی ذرا ملاقات کریں، ان سے بھی ملاقات کریں. جسے اللہ کی توحید کی قدر نہیں ہے، کوئی بھی اس کا مسلک ہے، بے قدرہ بندہ ہے. وما قدر اللہ حق قدری. یہ مر گیا نا، قبر میں کسی بندے سے ایک دفعہ بھی یہ سوال نہیں ہونا سنی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، زیدی ہے، اثنا عشری ہے، سولوردی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، کیا ہے؟ بول.
کوئی سوال نہیں. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. یہ تیرے رب کی طرف سے کوئی دلیل نہیں اتری تھی. ذرا سوچئے نا کبھی ٹھنڈے دل سے. جب شہر دیوبند نہیں تھا تو یہ مسلک کہاں سے؟ جس بندے نے زندگی میں بریلی شہر نہیں دیکھا اس بات پہ لڑتا مر جائے کہ میں بریلوی خیر سے محروم بندہ ہے، میں دیوبندی خیر سے محروم بندہ ہے، میں شیعہ خیر سے محروم بندہ ہے، میں وہابی خیر سے محروم بندہ ہے. اگر ان سب کے پاس قرآن و سنت کی دولت ہے اور یہ اس کا دفاع کرتے ہیں، کامیاب لوگ. پڑھیے جا کر کے کبھی سورہ اعراف کو، دیکھیے کبھی آیت نمبر 157 کو، چیک کیجئے کامیاب کون ہے؟ جو النبی الامی الرسول اس پہ ایمان لائے اور وعزروہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، ونصروہ اس کی مدد کی، اتباع کی، پیروی کی. ایک ہی سادہ سا اصول ہے. آپ نے پوری زندگی کبھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سائیڈ لی؟ کبھی سائیڈ لی؟ میں نے زندگی کے 6 بہترین سال، 10 بہترین سال درباروں مزاروں پہ گزارے. 6 سال جامع سلفیہ میں وہابیوں سے مباحثوں اور مناظروں میں گزارے. جس دن اس آیت سے گزرا یوں سائیڈ پہ کر کے رکھ دیے، نہیں چاہیے، وہ جیت نہیں چاہیے، وہ پہلا نمبر نہیں چاہیے. جس میں محبوب کے پہلو میں کھڑے ہوئے لوگوں کو گراؤں، مجھے تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. میں نماز کی نیت سے پہلے اذان سے پہلے درود پڑھ رہا ہوں، زندگی بھر سے پڑھتا چلا آیا ہوں اور ضد میں پڑھا ہے. مگر مجھے میرے مرشد کے پہلو میں کھڑے 1.25 لاکھ صحابہ، 4 بڑے مؤذنین، بالخصوص جناب بلال عبداللہ ابن ام مکتوم، مدینے کے دونوں مؤذنوں، اور قبا کے مؤذن، وہ مکہ کے مؤذن. ان کی اذان میں پہلے یہ نہیں ملا، بعد میں درود ابراہیمی ملا ہے. میں کیا کروں گا بحث کر کے، مناظرے کر کے، اپنوں کو جتوا کر کے، اگر میں محبوب کے پہلو میں نہیں کھڑا ہوا، دلیل کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، محروم ہوں میں نے یوں ٹرن لیا. ددیال کیا کہیں گے؟ کوئی غم نہیں. ننیال مندہ بولیں گے، کوئی دکھ نہیں. سسرال بیٹی واپس لے لیں گے، کوئی پرواہ نہیں. خیر سے محروم ہیں وہ لوگ جو نبی کی، پیغمبر کی حدیث کی معاونت اور نصرت اور مدد کی بجائے ایک امتی کو بڑا کر کے دکھائے. سر جی امام ابو حنیفہ خود بھی مکلف ہیں کہ وہ پیغمبر کی اتباع کریں. وہ جب پیدا نہیں ہوئے تھے دین مکمل تھا. امام احمد، امام شافعی، امام مالک جب نہیں پیدا ہوئے تھے دین مکمل تھا، کتاب و سنت مکمل تھی. آج ان کی خاطر انہوں نے نہیں کہا میرے لیے لڑو، سب نے کہا حق آئے لے لو، مگر ہم اکڑے ہوئے لوگ، منبر پہ چڑھے ہوئے لوگ، باوضو لوگ، قرآن ہاتھ میں پکڑے ہوئے لوگ، مگر خیر سے محروم لوگ، کیونکہ ہم معاونت کر رہے ہیں اتباع اور اتباع کے خلاف، اطاعت کے خلاف. اگر آپ کے پاس اطاعت نہیں ہے، اتباع نہیں ہے، پیغمبر کی پیروی نہیں ہے، 100 مرتبہ بھی، 1000 مرتبہ بھی لمبی لمبی نیتیں بنا کے اپنی کسی مسجد میں کھڑے ہو کے کر لو، خیر سے محروم لوگ ہیں. وہ نیت جو پیغمبر نے نہیں کی وہ تیرے میرے کسی کام کی نہیں. ناراض ہونا چاہیں تو دل کھول کے ہو جانا، محسوس کرنا چاہیں تو بڑی گہرائی سے محسوس کرنا، لیکن کسی وقت یہ فقیر یاد آئے گا کہ اس نے لگی لپٹی میں نہیں، لا لحاظ کے چکروں میں نہیں. جہاں آج آپ ہیں وہ میں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے. ان تلخیوں، سختیوں، ضدوں اور حدوں اور شدتوں سے خود کو گزارا ہوا ہے. ان چھلنیوں سے گزر کے اس مقام پہ آئے ہیں. ساری زندگی کی اکڑ ایک طرف. یہ جس رب نے ایلبو دی ہے، اگر آپ نماز سے شروع کرتے ہوئے بھی ہاتھ لا سکتے ہیں
اور باقیوں میں ضد کی وجہ سے صرف امت کو، کسی امتی کو جتوانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، تو پیغمبر کی نصرت، حدیث کی نصرت، سنت کی نصرت، اس کی مدد، آقا کی اطاعت، محبوب کی پیروی، اس سے اگر آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں کسی بھی وجہ سے، تعصب ہے، انا ہے، آپ بڑے ہیں، لوگ زیادہ ہیں، پڑھے لکھے زیادہ ہیں، یا کوئی عالم یہ سمجھتا ہے کہ وہ میرے مرشد سے زیادہ پڑھ گیا ہے، میرے ہاتھ جڑے ہیں، میں ہار گیا، میں ہارا ہوا اچھا ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا یہ، آپ نہیں آنا چاہتے نہ آئیں، لیکن میں خبر دے رہا ہوں خیر سے محرومی ہے یہ، جہاں پیغمبر کی سنت نہیں ہے خیر سے محرومی ہے، جہاں رب کی توحید نہیں ہے خیر سے محرومی ہے، جہاں نماز نہیں ہے خیر سے محرومی ہے۔ چیک کر لے اپنی زندگی کو، آپ کی زندگی میں بہت کچھ ہے، نماز نہیں ہے نا، مائنس کر دے اپنی پوری دنیا، کچھ نہیں کمایا آپ نے قبر کا نور ہی نہیں کمایا، روشنی نہیں کمائی، آپ اگر مالدار ہیں زکوٰۃ نہیں دے رہے، محروم ہیں آپ اس فقیر سے بھی زیادہ کنگال ہیں جس کے پاس پینے کے لیے پانی کا گھونٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے اور آپ حج عمرے پہ نہیں جا رہے اور آپ الہاد کا شکار ہو گئے کہ اس سے بہتر ہے میں کسی کی بیٹی کی شادی کر دوں، اس سے بہتر ہے میں کسی فقیر کو دے دوں، اس کی اپنی الگ مد ہے، لیکن یہ مد الگ ہے، یہاں اسلام کے ایک بڑے کے رکن کے انکاری بن کے آپ خیر سے محروم ہیں۔ اور اگر 100 حج کر رہے ہیں، حقوق اللہ میں آپ بڑے آگے نکلے ہوئے ہیں، اور میں حقوق اللہ میں مار کھا گیا ہوں، میں آپ کو نہیں کہنا چاہتا، میں اپنی طرف اشارہ کر لوں، میں خیر سے محروم انسان ہوں۔ بعض لوگوں کی نمازیں بڑی اچھی ہیں، قیام بڑے طویل ہیں، رکوع بڑے گڑ گڑا کے ہیں، سجدوں میں بڑے آنسو ہیں، تشہد میں بڑی گڑ گڑاہٹ ہے، مگر ان کے گھر ماں باپ کے آنسو نہیں رک رہے، ان کی بیویاں برے حالات میں ہیں۔ یہ عبادتوں میں مشہور لوگ، حضرت عمر کے سامنے آ کر کے کسی بیوی نے کہا تھا، امیر المومنین آپ کا بھائی بہت عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، بڑا قیام کرتا ہے۔ داد دی تھی انہوں نے، کیا بات ہے میرے بھائی کی بات کر رہی ہے، اور ایسے تو ساتھ کہنے والی ایک ہستی نے کہا تھا، نہیں وہ اپنے شوہر کا شکوہ کر رہی ہے کہ یہ حقوق اللہ میں ڈوبا ہوا انسان حقوق العباد سے غافل ہے۔ بڑے نمازی پرہیزگار متقی لوگ دیکھ رہا ہوں، نیکیاں بھلائیاں، مگر ان کے اپنے رو رہے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، دنیا کو بانٹ رہے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا صدقہ اور ڈبل صدقہ بیوی کو دینا ہے، بچوں کو دینا ہے، اس سے محروم لوگ، خیر سے محروم لوگ، بچوں کی وافر مقدار ہے مگر تربیتوں سے محروم لوگ۔ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت خود نہیں کر رہے، محروم لوگ۔ قرآن مجید آپ کے گلی محلے میں ہے اور آپ کو ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، اور آپ کسی فیکٹری کے جی ایم میں، آپ کی بڑی عزت ہوگی، پروٹوکول ہوگا، لوگ باس کہتے ہوں گے، جھک جھک کے سلام کرتے ہوں گے، گاڑی ماڑی کوٹھی بہت اونچی عالی شان ہوگی، اگر آپ کو قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، خیر سے محروم ہے یہ شخص۔ ابھی لوٹ آؤ، دن بھی باقی ہیں، موقع بھی باقی ہیں، حیات بھی باقی ہے، قرآن پڑھ لیں۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنا آ رہا ہے، ترجمہ نہیں آتا، خیر سے محروم بندہ، اسے پتہ ہی نہیں میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ جس رب نے تجھے اتنا پڑھنے کی توفیق دے دی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور تو سن کے سمجھ نہیں پا رہا، دیکھ کے سمجھ نہیں پا رہا، یا سمجھنا چاہ ہی نہیں رہا۔ اللہ کا میسج کب سے آیا ہوا ہے؟ تیرے ان باکس میں میسج آیا ہوا ہو اور تجھے فائن کا ہو، جرمانے کا ہو، پیشی کا ہو، عدالت کا ہو، کورٹ کچہری میں کھڑے ہونے کا ہو، ایمان سے بتائیے رات کو نیند آئے گی؟ کسی سے پڑھوا کے آپ پوچھیں گے کہ یہ دیکھیں، اللہ کے کب سے میسج آئے ہوئے ہیں، بندے مجھ سے باغی نہ ہونا۔ ابھی آج نماز میں آپ سن رہے تھے،
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے ہو؟ بنایا میں نے، زندگی میں نے دی، آسائشیں میں نے دی، میرے ساتھ ہی بغاوتیں۔ وہ خیر سے محروم لوگ، اگر میں لسٹ بنا کے چلوں، ہزاروں ورائٹیاں ہیں لوگوں کی جو خیر سے اس وقت محروم ہیں، لیکن موٹے موٹے دو لفظوں میں گن کے بات ختم کریں۔ اگر آپ حقوق العباد میں ویلفیئر سوسائٹیز چلا رہے ہیں، کچھ ایسے بھی دیکھیں، بڑے بڑے نام ہیں، کام ہیں، کوئی چوک ایسا نہیں جہاں وہ کھانا نہیں دے رہے، کوئی گھر ایسا نہیں جہاں وہ ڈور ٹو ڈور جا کے پولیو کے قطرے نہیں پلا رہے۔ کس سے بچ جائیں؟ بچہ کہیں لنگڑا نہ ہو جائے، لولا نہ ہو جائے۔ مگر یہ کتنی خیر سے محروم ہیں کہ ان کے زیر نگرانی اربوں لوگ ایمان سے لولے لنگڑے، اسلام کی دولت سے فارغ، ان کی فکر ہی نہیں کسی۔ آپ جہاں رہتے ہیں نا، اس ٹاپک کو لے کے اپنے فرنٹ پہ سر فہرست رکھ لیں، کم از کم اپنی ایک لسٹ بنائیں کہ میرے وہ جرم جو میری نیکیاں کھا گئے۔ قیامت کے دن سب سے فقیر اور کنگال جس انسان کو لایا جائے گا، دین کی دولت سے مالا مال، نیکیوں سے مالا مال، مگر حقوق العباد میں مار کھانے والا، یہ رگڑا جائے گا، ساری نیکیاں لے کے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہاں یہ بھی خبر دے دی جائے، ساری دنیا کی خدمت کرنے والے، حاجیوں کو پانی پلانے والے، ان کو گوشت کھلانے والے، نوکریاں کرنے والے لوگوں کے، لیکن ایمان سے محروم لوگ یہ جنت کا منہ نہیں دیکھ سکیں۔ ان کا بھی ذکر کریں، ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا۔ تو آئیے مل کر کے اپنی زندگی کو دیکھیں، رجوع کریں۔ جہاں جہاں میرے اندر، آپ کے اندر وائرس ہے، اگر ایک نزلہ اور ایک فلو اچھی خاصی صحت کو اور ایک انسان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، تو یہ کتنے کتنے بڑے جرم ہیں، کتنے بڑے بڑے وائرس ہیں۔ جہاں بدعت کا وائرس آ جائے سنت ختم، جہاں شرک کا وائرس آ جائے توحید ختم، جہاں الہاد کا وائرس آ جائے ایمان ختم۔ اور یہ سارے وائرس ہمیں چاٹ رہے ہیں اور ہم بڑے مطمئن ہیں۔ نہیں، لوٹیں، کوشش کریں، لسٹ بنائیں، اور پھر اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے جہاں تک اپنی کوشش ہے خیر کو بانٹیں، خود بھی خیر میں بڑھیں، اور جو خیر کمائی ہے اسے ضائع ہونے سے بچائیں، اس کو لاک لگائیں، سیف کریں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر کی کمائی ایک جملے کی وجہ سے اڑ جائے، یا ایک کفریہ یا شرکیہ بول ایسا بول دیں کہ جو میٹھے پانیوں کو بھی سمندر بنا دے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کسی چیز کا پورا وزن نہیں کیا۔ یہ صرف باٹ پورے کرنے نہیں، اگر آپ نے ایمان کا پورا وزن نہیں نہ لیا، بربادی ہے۔ اسلام کو پوری ویلیو نہیں دی، بربادی ہے۔ آپ نے اپنے بڑے کو پوری عزت نہیں دی، بربادی ہے۔ آپ نے چھوٹے کو پیار نہیں دیا، بربادی ہے۔ برابر والے کے لیے اثار نہیں کیا، بربادی ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ہمیں خیر سے محروم کر رہی ہیں، تو ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اچھا آدمی کانٹوں سے بچ کر کے دامن کو بچا کے نکلتا ہے، اور یہی تقوی ہے، یہی خیر ہے۔ کیچڑ میں جا کر کے پتھر نہیں پھینکے جاتے، بلکہ دامن سمیٹا جاتا ہے تاکہ کپڑے پہ داغ نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر کو سمیٹنے والا، سنبھالنے والا بنائے، اور ان لوگوں میں شامل کر دے جن کی خیر کل قیامت کے دن اس کا وزن ہوگا۔ اللہ ان لوگوں میں سے نہ کرنا کہ جن کے پاس خیر بھی ہو مگر خیر سے محروم، اور ان پہ ان کا شر غالب آ جائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔